الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. روى الأئمة أحمد والترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع، أو كما قال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 7 خطبات جمعہ میں ان مالی معاملات کے بارے میں عاجزانہ گفتگو کی کوشش کی گئی جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اسی حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا ہوں۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں 2 سودے کرنے سے منع فرمایا، اور اسی بارے میں آج کے خطبہ کی ابتدا میں بھی حدیث شریف پڑھی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں 2 سودے کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی تفسیر میں 3 اقوال جو حضرات محدثین نے بیان کیے وہ عرض کیے جا چکے ہیں۔ ان 3 میں سے ایک یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں بغیر تعیین کے نقد اور ادھار کے 2 ریٹ 2 نرخ گاہک کو بیان کر، نقد لو تو 1000 مثال کے طور، ادھار ہو تو 1200۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے پہلی گزارش جو عرض کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں، اللہ کرے کہ بات صرف وہ کہوں جو ٹھیک ہو، اور جس کے کہنے کا مقصد اللہ کی رضا اور اپنی اور سننے والے حضرات و خواتین کی خیر خواہی۔ اللہ کرے اس کے سوا کوئی ارادہ نہ ہو۔ قسطوں میں سودا لینا دے، توجہ فرمائیے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ عام ہے۔ ایک چیز مکمل ادائیگی پر اگر 50 لاکھ کی ہے، قسطوں میں لینے پر 55 کی ہو جائے گی۔ کیا یہ جائز ہے؟ اس بارے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ میں کسی سے اتفاق کروں نہ کروں، کوشش ہے بات جیسے ہے ویسے ذکر کروں۔ عام علماء نے اس کو جائز قرار دیا، بعض علماء نے اس کو حرام قرار دیا۔ ٹھیک کیا ہے؟ اپنی ٹوٹی پھوٹی رائے کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ صرف ٹھیک ہو اور اس میں میری ذاتی چاہت کا کوئی دخل نہ ہو۔ بیٹا پہلی صفحہ کو مکمل کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے پوری توجہ فرمائیے،
اللہ کرے کہ بات کو واضح کر پاؤں. یہ جو اضافہ ہے کس وجہ سے؟ یہ مکان فروخت کیا، فوراً پیسے ادا کرو 50 لاکھ کا، ماہانہ اقساط میں ادا کرو تو 55 کا. 50 اور 55 میں جو فرق ہے وہ کس وجہ سے؟ اس میں جو فرق ہے وہ مدت کی وجہ سے. اگینسٹ پیریڈ، مدت کے عوض میں 5 لاکھ زیادہ دینا. سودا یہی ہے. 6 ماہ کی قسطوں پہ مکان لینے سے مکان فصل دینا شروع کر دے گا، مکان کے بچے پیدا ہوں گے، انڈے دے گا. 6 ماہ میں جب رقم ادا کرے گا سودا کی نوعیت میں، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہی ہے جو کچھ اور وہی ہے. اب 50 لاکھ کا 6 ماہ کی قسطوں پر 55 لاکھ کا، یہ 5 لاکھ کا جو فرق ہے، جو بات میں ٹوٹی پھوٹی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سمجھا ہوں، یہ 5 لاکھ کا فرق مدت کی وجہ سے. گویا دوسرے الفاظ میں بیچنے والے کا 50 لاکھ آج نہیں دینا، 6 ماہ میں دینا ہے. تو دوسرے الفاظ میں یہ مال کے 6 ماہ میں ادا کرنے کا کرایہ ہے، اور مال کے بدلے میں جو اضافہ لیا جائے اس کا نام سود. یہی سود. سود اور کیا ہے؟ 50 لاکھ کسی سے ادھار لیا، اللہ یہ موقع نہ لا، اس سے پہلے بہت دیا. 6 ماہ میں ادا کرنا ہے 55 لاکھ، 5 لاکھ زیادہ. یہ حلال ہے یا حرام؟ کیا ہے؟ کیوں؟ یہ مال کو ایک مدت تک اپنے پاس روکنے کی وجہ سے مال والے کو یہ مال کے اپنے پاس روکنے کا بدل دینا، اور جو مال کا بدل ہے اسی کا نام سود. اب بیچ میں سودا داخل کر لیں تو سودا داخل کرنے سے حقیقت تو نہ بدلے گی. اللہ کرے کہ اور یہ سود کی حرمت کی جو دلیلیں ہیں وہ اس پہ چسپاں. اور یہ جو حدیث شریف ہم نے پڑھی کہ ایک سودا میں 2 سودے کرنا، ایک تفسیر کے مطابق یہ بھی اس پر چسپاں ہے. نہیں چسپاں ہو ہم اس بات سے نکل جاتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ نہ بھی چسپاں ہو، جو اصل سودی معاملہ کی حرمت ہے وہ کسی ہے؟ مال کا بدل کہ اس کو کچھ دیر کے بعد دینا ہے، اسی کا نام سود. کوئی 50 کے بدلہ میں 55 دیتا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کہ 50 لاکھ 6 ماہ میں دینے کی مہلت ملی، تو مال کے تاخیر سے دینے کی جو مہلت ہے اس کا جو معاوضہ ہے اس کا نام سود. یہاں ایک بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے، اللہ کرے ایک عام بات جو کہی جاتی ہے کہ اس میں امت کے لیے آسانی ہے تو آپ تنگی نہ کرو. شہزادی توجہ کرو بیٹا. عام ایک بات یہ اس میں جی بڑوں کا فائدہ ہے تو آپ خواہ تنگی کرتے. اس بارے میں ایک قاعدہ عامہ، جنرل پرنسپل
سمجھ لیجیے، اور وہ میرا نہیں، قرآن کریم سے اخذ کردہ ہے۔ سورہ البقرہ آیت شریفہ 219 گھروں میں جا کے کھول کے دیکھ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ اب سنیے پوری توجہ سے، قل فیہما منافع قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور ان میں لوگوں کے لیے بڑے نفع۔ کون کہہ رہا ہے؟ جواب دیجئے، زور سے بولیں۔ کس میں بڑے نفع ہیں؟ شراب اور جوئے میں۔ اب نفع کے ہونے کے باوجود شراب حلال ہے یا حرام؟ جوا حرام ہے یا حرام؟ یہ قاعدہ یاد کر لیجیے، انشاءاللہ زندگی میں بہت فائدہ دے گا۔ کسی چیز میں نفع کا ہونا اس کے حلال ہونے کی دلیل نہیں۔ کسی چیز میں نفع کا، یہ جو سودی معاملات واضح کرتے ہیں، واضح طور پر کرتے ہیں، بینک میں گئے 10 لاکھ قرض لیا 11 لاکھ دینے کی شرط پر، اس میں کوئی فائدہ نظر آتا ہے ان کو کہ نہیں؟ اس کی نظام میں فائدہ ہے۔ بچی کی شادی ہے، بڑے شور زور سے اس تقریب کو منعقد کرنا ہے، 5 لاکھ قرض لیا، اس کے نزدیک فائدہ ہے یا نقصان؟ یہاں فائدہ کون کہہ رہا ہے؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں میں شراب اور جوا میں متعدد فائدے ہیں، لیکن کیا ان فائدوں کی وجہ سے شراب اور جوا حلال ہے؟ جواب دو۔ تو قاعدہ کیا ہوا؟ کسی چیز کے حلال ہونے یا حرام ہونے کے لیے لوگوں کا اس کا فائدہ، لوگوں کا کہنا اس میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، وہ حجت نہیں۔ حجت کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے۔ کیوں؟ لوگوں کی نگاہ کوتا ہے، لوگ وہ کچھ نہیں جانتے جو عرش والے رب جانتے۔ جب نکاح کر کے بیوی لاتے ہیں، فائدہ سمجھ کے لاتے ہیں یا نقصان؟ 10 دن بعد طلاق، یہ ہے انسانوں کی سمجھ، اور ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور ہو سکتا ہے پاور کوالیفائڈ، اور ہو سکتا ہے حدیث شریف بھی پڑھا۔ انسانوں کی عقل کسی فائدے اور نقصان کے لیے معیار نہیں، معیار ہے کتاب و سنت۔ تو آج کا پہلا مسئلہ، قسطوں پر لین دین نقد سے زیادہ ادا کرنے کی شرط پر، اگرچہ 2 رائے ہیں، لیکن مجھ ناکارے کی رائے میں یہ خالص حرام ہے۔ ایک اس کا نقصان بھی، اس کی طرف توجہ فرمائیے۔ قسطوں کا نظام غریبوں کا خون نچوڑنے کی ایک بہت بڑی سازش۔ ایک آدمی کی استطاعت ہے اپنے دفتر لندن پر جانے کی، اب قسطوں والوں کی آفر آئی، گاڑی لے لو، روز کے ویگن کے کرائے کے برابر قسط ادا کر، ساری زندگی کی غلامی لے۔ اب صرف گاڑی ضرورت ہے یا اور بھی ضرورتیں؟ بیگم کے ہاں بھی لمبی فہرست ہے،
اوون چاہیے، فریج چاہیے، ریفریجریٹر چاہیے۔ نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کی بھی فہرست ہے۔ جس گھر میں ایک دفعہ قسطوں کا دروازہ کھل جاتا ہے پھر بند ہوتا ہے۔ قسطوں کا نظام معاشی طور پر تباہ کن ہے۔ اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے کٹ یور کوٹ اکارڈنگ یور کلوتھ، جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلا۔ قسطوں کا نظام اس پرانی ضرب مسل اس کو توڑنے کے لیے ہے، اور جہاں بھی پاؤں جتنی چادر ہے اس سے زیادہ پھیلائے جائیں وہ خیر ہوگی یا شر، اس میں خیر نہیں ہوگی۔ آج کے خطبہ کا دوسرا مسئلہ بیچنا وہ ہے جو اس کی ملکیت میں ہو۔ امام ابن حبان سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور مجھ سے وہ بیچنے کا تقاضا کرتا ہے جس کا میں مالک نہیں، تو کیا میں اس کو بیچ کر پھر بازار سے خرید لاؤں؟ دوبارہ سوال سنیے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک شخص آتا ہے اور مجھ سے وہ چیز بیچنے کا تقاضا کرتا ہے جو میرے پاس ہے، تو کیا میں اس سے سودا کرنے کے بعد بازار سے خرید کر اس کو فروخت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تیرے پاس نہیں اس کو فروخت نہ کر۔ کتنی شفقت ہے امت پر۔ جب وہ چیز موجود نہیں تو اس میں فیصلہ کس کا ہوگا؟ جس کے پاس موجود ہے۔ ایک مثال سنیے، یہ مسجد کے پڑوس والا فلیٹ، ایک شخص بروکر کے پاس آتا ہے، میں نے یہ فلیٹ لینا ہے۔ بروکر کہتا ہے ٹھیک ہے، 1 کروڑ مانگا، 90 میں سودا ہو گیا، ڈن۔ اب بروکر کا تو ہے نہیں، فلیٹ ہے رانا صاحب کا۔ اب دینا نہ دینا بروکر کی مرضی پر ہے یا رانا صاحب کی مرضی پر؟ اب الٹا لٹک جائے بروکر، رانا صاحب بیچیں گے اپنی مرضی سے، نہ بیچیں گے اپنی مرضی سے، تو امت میں فساد پیدا ہوگا یا امن آئے گا؟ ایسا سودا بیچنے کی اجازت نہیں جس میں وہ سودا بیچنے والے کے پاس موجود نہ ہو۔ ہاں، یہاں ایک تفصیل سنیے، کچھ سودے ایسے ہیں جن کو بیچا جاتا ہے بغیر تعین کے۔ یہ نہیں کہ یہ مکان یا یہ چیز نہیں، مارکیٹ میں ایک خاص قسم کی نوعیت مشہور ہے۔ مثال کے طور پر باسمتی چاول، فلاں شہر کے باسمتی شہر جو عام سودا ہے، وہ صرف رانا صاحب کے پاس نہیں یا 1-2 کے پاس نہیں، عام سودا ہے، اس میں پیش کی سودا کرنے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس میں سودے کا مکمل ہونا نہ ہونا ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں۔ بازار میں عام چیز ہے، 1 2 10 20 30 کہیں سے کہیں
لے کے وہ سودا اس کا بھگتان کر دے گا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا تیسرا مسئلہ اور اس کی متعدد صورتیں ہیں۔ اپنی کوئی چیز توجہ فرمائیے اور شخص کے ہاتھ نہیں بھیجنی جو اس کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنے والا ہے۔ اپنی کوئی چیز ایسے شخص یا ادارے کو کرائے پر نہیں دینے جو اس کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی انگوروں کا اس کا باغ ہے یا انگوروں کا انگور فروخت کرنے کا شو روم ہے، اس کو معلوم ہے یہ شراب کی فیکٹری والا ہے، یہ لے جا رہا ہے تاکہ شراب اس سے بنائے، کیا اس کو فروخت کر سکتا؟ اس بارے میں ایک حدیث شریف سنیے۔ امام طبرانی نے سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انگور توڑنے کے دن ہو، کوئی شخص انگوروں کو توڑ کے فروخت نہ کرے تاکہ اسے فروخت کرے جو اس سے شراب بنانے والا ہو، تو فرمایا وہ شخص کیا ہے؟ جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا، نہ اس نے شراب پی نہ بنائی، لیکن ارادہ کر کس کو بیچا؟ کس کو بیچا؟ جس نے شراب بنا۔ اور اسی طرح ساری صورتیں کسی سودی کام کرنے والوں کو اپنی دکان اپنا آفس کرائے پہ دینا، کوئی ناجائز کاروبار جہاں ہونا ہے، میوزک سینٹر ہے، میوزک ٹریننگ سینٹر ہے، ان کو اپنی جگہ کرائے، ہر وہ کام جس میں حرام کا ارتکاب ہوگا اس میں تعاون نہیں کرنا۔ سورہ المائدہ آیت کریمہ 2 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام پر، زیادتی کے کام پر تعاون نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر ناجائز مالی معاملہ سے محفوظ رکھے، حلال طیب پاکیزہ اتنا عطا فرمائے کہ حرام کو کی طرف دیکھیں بھی نہیں، اور سابقہ زندگی میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں اور بہت ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یقیناً وہ معاف فرمانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ناجائز معاملات کی کچھ صورتیں بیان کی گئی۔ اللہ کریم کہنے والے اور سننے والے حضرات و خواتین کو ہر ناجائز مالی اور دیگر معاملہ سے محفوظ رکھے، اور اس بارے میں ہم سب کی جو کوتاہیاں ہیں اور بہت ہیں وہ اللہ کریم معاف کر دے اور آئندہ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔